अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, ताकत के ऐवानों में कितने घिनौने खेल खेले जाते हैं, इस पर एक गुफ्तगू आपको सुनवाती हूँ, मगर उससे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का ये बयान सुनिए। सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। बाद में, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है। इस बयान की रोशनी में अब आप ज़रा इन सहाफ़ी को सुनिए। इनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो सऊदी अरब में नहीं रहते, क्योंकि सऊदी अरब में अगर वो रहते तो वो खशोगी की तरह उनकी तिक्का बोटी कर दी जाती। वो बाहर किसी मुल्क में है, ज़ाहिर है, इसीलिए वो हक़ाइक़ पर मबनी ये गुफ्तगू कर सकते हैं। ये बुशरा बीबी के इसी बयान की रोशनी में ज़रा सुनिए। When Imran Khan kept using the OIC over and over again, Kashmir, Palestine, UN, Islamophobia, the Emiratis and the Saudis became very frustrated and annoyed because bin Salman did not want to be called up on with regards to Muslim duties at a time in which he was flirting with normalization with Israel. UAE had already normalized. वैसे तो खैर आप लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन मैं इसका ये थोड़ा सा तर्जुमा कर दूं। ये कह रहे हैं कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कश्मीर और फ़लस्तीन का इशू उठाते थे और OIC को यानी इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम को उसकी ज़िम्मेदारियां याद दिलाने की कोशिश करते थे, तो ये बात सऊदी फरमारवा यानी शहज़ादा सलमान और UAE के जो हैं शेख साहब, इनको ये बहुत नागवार गुजरती थी, क्योंकि वो उस वक्त उन्होंने इसराइल से पींगें बढ़ानी शुरू कर दी थी। उनसे ताल्लुकात की उस्तवारी की बातचीत चल रही थी पसे पर्दा। और ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, इसने तो सिफारती ताल्लुकात कायम कर ही लिए थे। सऊदी अरब के बारे में ये कहा जा रहा था कि अभी इब्तिदा में कुछ तिजारती ताल्लुकात कायम हुए हैं और सऊदी अरब ने अपनी जो हवाई हुदूद हैं वो इसराइल की परवाज़ों के लिए खोल दी हैं, और बस वो वक्त दूर नहीं है कि जब सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात भी आपस में कायम हो जाएंगे। तो ऐसे में जब सऊदी अरब इसराइल से अपने ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिशें कर रहा था, तो इमरान खान उसको जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम की हैसियत से उस पर जो जिम्मेदारियां आद होती हैं वो याद दिलाने की कोशिश करते थे। तो ये जो इमरान खान की गुफ्तगू है, ये शहज़ादा सलमान और मुत्तहिदा अरब इमारात के शेख को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि नागवार गुजरती थी। Bin Salman panicked when the Ummah suddenly gathered to move the center of power from Saudi Arabia to somewhere else. He acted because he's aware that they can hurt him badly. And I think that where Bin Salman panics is when the Muslim awareness suddenly wakes up to what he's doing. And I think the greatest proof of that, and I know I've gone on a bit on this point, but the reason why I want to emphasize this is to give two examples. The first is the Kuala Lumpur summit of 2019. Mahathir Mohamad of Malaysia invited Turkey, Qatar, Pakistan, Indonesia, which combined form more than half of the ummah of this world. More than 500, 600, more than 1 billion actually population, if you consider Indonesia and then Pakistan. But he invited all those to a summit in Kuala Lumpur. The summit was clear. We are going to challenge Saudi Arabia's leadership of the Muslim world. We're not happy with what Bin Salman is doing. Bin Salman panicked to the extent that he calls Imran Khan, and he said, who's prime minister at the time, and says to him, Wallahi alladhi la ilaha illahu, if you go to this Kuala Lumpur summit, I will withdraw my investments from Pakistan, and the Pakistanis who live here sending remittances, I'll kick them out and send them back to Pakistan. Imran Khan pulls out. He calls Joko Widodo, the president of Indonesia. Wallahi alladhi la ilaha illahu, if you go to Mahathir Mohamad's Kuala Lumpur summit, I will withdraw the investments that you badly need to build a new capital that you want to move from Jakarta,
and I will make sure that the Indonesians who work here as maids and as servants, I'll kick them all out and they won't be able to send their remittances. Joko Widodo sends his apologies to Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad panics, decides to call Iran a very controversial Muslim power that makes all the Muslims go, I'm not sure, Mahathir, if this is the right way to go. And Bin Salman succeeds in quashing it. جب اسلامی ممالک نے سعودی عرب کی اتھارٹی کو چیلنج کر کے اسلامی کانفرنس کو مسلمانوں کی ایک ڈمی تنظیم کے بجائے اس کو فعال بنانے کی کوشش کی اور ملائیشیا نے یہ اجلاس یعنی سربراہ اجلاس اپنے ہاں منعقد کرانے کا اعلان کیا، تو شہزادہ سلمان جو خود کو مسلم امہ کا لیڈر سمجھتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اسلامی سربراہ کانفرنس کا انعقاد عرب دنیا کے بجائے کسی اور اسلامی ملک میں ہو۔ انہوں نے پاکستان فون کر کے وزیر اعظم عمران خان سے یہ کہا کہ اگر تم وہاں پر گئے تو میں جتنی میں نے انویسٹمنٹ تمہارے یہاں کر رکھی ہے، بینکوں میں پیسہ رکھوایا ہے، وہ سب نکال لوں گا فوراً، اور جو یہاں پر پاکستانی کام کرتے ہیں ان سب کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اور یہ انہوں نے صرف پاکستان سے نہیں بلکہ انڈونیشیا سے بھی کہا کہ ہم تمہارے یہاں سرمایہ کاری بند کر دیں گے اور جو تمہارے ورکرز یہاں پر کارکن کام کرتے ہیں ان سب کو یہاں سے نکال دیں گے اگر تم لوگ ملائیشیا گئے اس سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے۔ اب معلوم نہیں کہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہے یا نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنا یہ دورہ ملتوی کرنا پڑا تھا اور وہ نہیں جا سکے تھے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی معیشت تو یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی کہ وہاں سے سعودی عرب نے جو پیسہ رکھوا رکھا ہے بینکوں میں وہ نکال لے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اتنے ہزاروں کارکن سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان کو وہاں سے نکلنا پڑے، یہ تو عمران خان کر ہی نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ اس کانفرنس میں نہیں گئے۔ اور سعودی عرب نے صرف پاکستان انڈونیشیا ہی نہیں دوسرے ملکوں سے بھی بات کی اور سب کو یہی کہا کہ کوئی اس سربراہ کانفرنس میں شرکت نہ کرے، لہٰذا جب ملکوں نے آہستہ آہستہ اپنی معذرت کرنی شروع کر دی تو پھر کانفرنس کا انعقاد ہی نہیں ہو سکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جب اقوام متحدہ کے اجلاس میں امریکہ جا رہے تھے تو انہوں نے ملکی اخراجات بچانے کے لیے کمرشل فلائٹ سے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا اور جاتے ہوئے وہ سعودی عرب میں رکے تھے، تو بادشاہ سلامت شہزادہ سلمان نے بڑی اپنی عنایت دکھاتے ہوئے اپنا ذاتی جہاز انہیں دے دیا۔ مگر پھر ہوا یوں کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی اور بڑے زوردار طریقے سے اسلامو فوبیا کا ایشو اٹھایا پہلی مرتبہ کسی عالمی پلیٹ فارم سے، تو ظاہر ہے کہ اسلامی ملکوں نے تو اسے بہت سراہا، مگر شہزادہ سلمان کو بہت برا لگا اور انہوں نے اپنا ذاتی جہاز واپس بلوا لیا، جو ایک طرح سے وزیر اعظم عمران خان کی تذلیل کے مترادف تھا۔ So when Imran Khan was toppled by eventually in Pakistan, one of the things that Saudi did was they received the generals, some of the generals in Saudi Arabia, in a clear sign to say, we're happy with what is going on, we have no problem. اور یہ جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت بظاہر عدم اعتماد کے ذریعے گروائی جا رہی تھی تو 2-3 جرنیل سعودی عرب گئے اور شہزادہ سلمان سے ملے اور شہزادہ سلمان نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ہم اس پر خوش ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں بیرونی عوامل شامل تھے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا، اور بلکہ اس ڈیبیٹ میں حصہ لیجئے کہ جو کچھ ہوا وہ درست تھا یا غلط تھا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔